انڈیا کی سرزمین ہمیشہ سے علم و فضل، دین و شریعت اور روحانیت کے چراغوں سے روشن رہی ہے۔ یہاں کی گلیوں اور کوچے ان علماء اور مشائخ کی برکتوں سے بھرے رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں۔ انہی میں سے ایک مشہور نام اور نمایاں نام ہے حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے تقریباً 8 دہائیوں پر محیط اپنی زندگی کو تعلیم، پڑھنے پڑھانے، تحقیق اور لکھنے لکھانے، صحافت، دعوت اور اصلاح و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی ذات علم و اخلاص، سادگی اور تواضع اور تربیت و شفقت سے بھری ہوئی تھی۔ مولانا کی شخصیت ایک وقت میں عالم دین، استاذ کامل، محقق اور شاندار رائٹر، عربی ادب کے ماہر، نثر و نظم کے شناور، صحافت کے نباز کی حیثیت رکھتی تھی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایسے شاگرد اور دست راست تھے جنہوں نے فکر ندوے کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ آپ یاد رکھیں کہ مولانا کی پیدائش 1939 عیسوی میں بہار کے مردم خیز خطے ململ ڈسٹرکٹ مدھوبنی میں ہوئی۔ یہ وہ زمین ہے جس نے دین و ادب کی کئی سپوت پیدا کیے۔ ان کے والد قاری عبدالحفیظ صاحب خود عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے خوش ذوق شاعر تھے۔ آپ نے مدرسہ عزیزیہ بہار، پھر جونپور اور الہ آباد کے الگ الگ مدرسوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد لمبے زمانے تک 1931 عیسوی سے 1985 عیسوی تک مدرسہ کافیت العلوم پرتاپ گڑھ میں پڑھانے کے فرائض انجام دیتے رہے۔ وہ حضرت مولانا احمد پرتاپ گڑھی کے خلفاء میں مانے جاتے تھے۔ مولانا نذر الحفیظ صاحب کے دادا حافظ محمد اسحاق صاحب کا تعلق براہ راست حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تھا اور ان کے حلقہ بیعت میں شامل تھے۔ آپ کے نانا ملا سراج الدین صاحب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ اس طرح مولانا کا گھرانہ ایک طرف ندوے کے بانی سے فیض یافتہ تھا تو دوسری طرف دیوبند کے عظیم روحانی شخصیت سے جڑا ہوا تھا۔ یہ دونوں نسبتیں مل کر ان خاندانی پس منظر کو نہایت بابرکت اور علمی بنا دیتی ہے۔ مولانا کا بچپن پرتاپ گڑھ میں گزرا جہاں وہ اپنے والد کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ شروع کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کا حفظ بھی کمپلیٹ کیا۔ اردو فارسی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جبکہ فارسی کی ادب کی مشہور کتابیں گلستہ بوستہ اپنے چچا مولانا محمد عاقل سے پڑھی۔ چھوٹی عمر سے ہی کتابوں سے دوستی اور پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا ہوا۔ اس زمانے میں لکھنؤ سے نکلنے والا روزنامہ قومی آواز ان کے والد انہیں پڑھواتے تاکہ زبان و بیان کی پختگی پیدا اور خوش خطی کی مشق نے بھی ان کے ادبی ذوق کو روشن کیا ہے۔ یہی بنیاد آگے چل کر ان کی صحافتی اور ادبی زندگی میں بہت کام آئی ہے۔ 1955 عیسوی میں مولانا نذر الحفیظ صاحب کو ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایڈمیشن ملا۔ والد نے اس سے پہلے انہیں تمرین النحو اور تمرین الصرف کی اچھی خاصی پریکٹس کرا دی تھی۔ امتحان لینے والے ٹیچر اور استاذ مولانا حبیب الرحمان سلطان پوری نے ان کی ذہانت اور تیاری کو دیکھ کر انہیں عربی اول میں یعنی عالمیت کے پہلے سال میں ایڈمیشن دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ندوے میں صرف 200-250 اسٹوڈنٹس اور طلبہ ہوتے تھے۔ اساتذہ میں بڑے بڑے اہل علم موجود تھے جن میں مولانا عبد المجید ندوی اور خود مولانا سید ابو الحسن علی ندوی شامل تھے، اور بھی دوسرے اساتذہ تھے۔ انہی عظیم شخصیات کی صحبت نے مولانا کی علمی اور فکری افق کو وسعت دی اور پھیلایا ہے۔ مولانا کا تعلق ندوی کی علمی انجمن الاصلاح سے بھی رہا ہے، جس نے ان کی شخصیت کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہاں انہوں نے عربی اور اردو میگزین اور مجلات کی فائلیں چاٹ ڈالی۔ صحافت و ادب کے میدان سے خاص تعلق رہا ہے۔ ندوی کی تعلیم کے دوران مولانا کو سب سے بڑی نسبت حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب سے ملی تھی۔ شروع ہی میں وہ حضرت کی عصری مجلس میں شریک رہتے، پھر ان کے ملفوظات کو لکھنے شروع کر دیا۔ ہزاروں صفحات انہوں نے حضرت کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ اس قرب نے ان کے دل اور دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور پوری زندگی وہ حضرت علی میاں ندوی صاحب کے خاص شاگرد، معتمد سادی اور دست راست رہے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی انہیں نہ صرف علمی بلکہ عملی طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں میں شریک کرتے۔ کتابوں کی پروف ریڈنگ، مضامین یعنی آرٹیکل کی نقل اور لکھنے لکھانے کی تیاری میں وہ برابر ساتھ دیتے۔ حضرت کے اقوال اور ملفوظات کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والے بھی یہی تھے۔ ان کی کتاب مجلس علم و عرفان اسی تعلق کی یادگار ہے۔ سن 1963 عیسوی میں عالمیت اور 1965 عیسوی میں فضیلت مکمل کرنے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد مولانا ندوے سے وابستہ ہو گئے، جڑ گئے۔ شروع میں 1 سال کے لیے جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ میں پڑھایا، پھر دوبارہ ندوے آئے اور یہاں
پڑھنے پڑھانے اور تحقیق کی ذمہ داریاں ان کو دے دی گئیں۔ 1975 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مصر جانے کا انہیں موقع ملا۔ وہاں جامعہ عین شمسی سے B.Ed اور جامعہ ازہر سے عربی ادب و تنقید میں M.A کیا۔ ان کا تحقیقی مقالہ الزمخشری کاتباً و شاعراً تھا، جو بعد میں کتابی شکل میں پبلش ہوا۔ وہاں رہنے کے دوران ریڈیو قاہرہ سے بھی یہ جڑے رہے۔ عربی زبان و ادب کی جدید رجحانات کو انہوں نے قریب سے دیکھا۔ 1982 میں واپسی آنے کے بعد یہ زندگی بھر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے جڑے رہے۔ نحو و صرف، ادب و انشاء، تاریخ و تنقید جیسے آرٹیکل، مضامین اور ٹاپک ان کے تخصص کا میدان تھے۔ ان کی پڑھانے میں نرمی، سلیقے، جچے تلے جملے اور الفاظ اور طلبہ کی ذہنی سطح کے مطابق اپنی بات کیا کرتے تھے۔ مولانا کو صحافت سے خاص دلچسپی شروع سے تھی۔ وہ لمبے زمانے تک ندوے کے اور دیگر رسائل سے جڑے رہے۔ ان کی کتاب مغربی میڈیا اور اس کے اثرات بہت مقبول ہوئی، جس کا عربی، انگریزی، ہندی، بنگلہ، ملیالم زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ یہ کتاب آج بھی میڈیا اسٹڈیز کے میدان میں ایک اہم حوالہ ہے۔ مولانا کی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں سے مشہور کتاب مغربی میڈیا، اس کے اثرات، مجالس علم و عرفان، حضرت علی میاں ندوی صاحب کے ملفوظات، تاریخ ندوۃ العلماء۔ مولانا کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی تربیت تھی۔ یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور فارغ ہونے کے بعد ان کے حالات بھی پوچھتے رہتے۔ وہ صرف تعداد نہیں بلکہ کوالٹی کی چاہت رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک اصل کام باصلاحیت اور ہونہار طلبہ کی تیاری تھا۔ ان کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ ندوے ہی میں نہیں بلکہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل جیسے الحاقی اداروں کے طلبہ بھی ان کے سبق میں آتے اور فیض حاصل کرتے۔ مولانا کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں انڈین گورنمنٹ نے سن 2005 میں صدر جمہوریہ ایوارڈ سے نوازا۔ یہ ان کی زندگی کے اعزازات میں سے ایک بڑا اعزاز تھا۔ مولانا کی ذاتی زندگی نہایت سادہ، متقی اور پرہیزگار تھی۔ پیسوں کی چمک اور دمک نے کبھی ان کے دل کو نہ للچایا۔ خلیجی ممالک سے اچھی تنخواہوں اور ملازمت کی ان کو پیشکش کی گئی اور ڈیمانڈ کی گئی، مگر انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا اور کہا میرا جینا مرنا ندوے کے ساتھ ہے۔ وہ ایک باوفا شاگرد تھے جنہوں نے اپنے شیخ حضرت علی میاں ندوی صاحب کے آستانے کو آخری دم تک نہیں چھوڑا۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آیا کہ 28 مئی سن 2021 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ خبر بجلی بن کر پھیلی۔ مولانا اپنے مالک حقیقی کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر 81 سال تھی۔ بڑھاپے میں آپ کی سرگرمیاں اور کام جوانوں جیسے تھے۔ ان کے انتقال سے ندوہ ایک عظیم مربی، عربی ادب کا ماہر اور حضرت علی میاں ندوی صاحب کا ایک سچا ترجمان کھو بیٹھا۔ مولانا نظر الحفیظ ندوی ازہری کی زندگی علم و ادب، دین و تقوی اور اخلاص و محبت کی ایک شاندار مثال ہے۔ ان کی سادہ مزاجی، بے لوث خدمت، پڑھنے پڑھانے، لکھنے لکھانے کی محنت، صحافت میں بصیرت انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس اور شاگرد آج دنیا کے الگ الگ کونوں میں ان کا فیض پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور امت کو ان کا نعم البدل عطا